السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ واخوانہ وخلانہ ومن سار علی نہجہ واقتفى اثرہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے جس مبارک سلسلے کا آغاز ہم نے کیا تھا، آج الحمدللہ اس کے سیکنڈ سیشن میں ہم یہاں پر جمع ہیں، جس میں اللہ کی توفیق سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم 9 آیات کو پڑھیں، اور یہ تمام کی تمام آیات کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، گویا کہ مجھے اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، انہیں مخاطب کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کے مطابق کہ جب بھی اہل ایمان قرآن مجید کے اندر ان الفاظ کو سنیں یا ایھا الذین آمنوا، تو انہیں چاہیے اپنے کان لگا لیں، کیونکہ یا تو کوئی حکم ہوگا اس کی پیروی کریں، یا پھر کسی چیز سے روکا جائے گا اس سے رک جائیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم یہ آیات کیوں پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کی 89 آیات کو وتھ ٹرانسلیشن وتھ تفسیر انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کی طرف سے آپ کے سامنے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ مقصد جو ہے وہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ صاد آیت 29 میں فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو اتارا آپ کی طرف، بڑی بابرکت ہے۔ کیوں اتارا؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں، اس کتاب کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو الحمدللہ ہمارا ان آیات کو پڑھنے کا یہ مقصد ہے کہ پہلے ہم ان آیات کو سمجھیں، سمجھنے کے بعد غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد نصیحت پکڑیں، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کریں۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے 2 آیات کو کور کیا تھا، آج انشاءاللہ آیت نمبر 3 کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے مخاطب کیا گیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت 208 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اور مت پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا، مت اتباع کرو، مت پیچھے جاؤ، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، انہو، بے شک وہ یعنی کہ شیطان، لکم تمہارے لیے، عدو مبین، کھلم کھلا دشمن ہے۔ بے شک وہ شیطان تمہارے لیے واضح اور کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آتے ہیں جی اس آیت کے ٹاپک کی طرف۔ اس آیت کا موضوع کیا ہے؟ ترجمہ آپ نے سنا، اس آیت کا موضوع ہے اسلام میں مکمل داخلہ اور شیطان کی پیروی کی ممانعت۔ شیطان کی پیروی، اس کے قدموں کے نشانات پر چلنے سے روکا گیا ہے، اور اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں آیت کے تدبر، تفکر اور تذکر کی طرف۔ تدبر اور تفکر کس کو کہتے ہیں؟ غور و فکر۔ اور تذکر کس کو کہتے ہیں؟ نصیحت پکڑنا۔ آیت میں آپ غور و فکر کیسے کریں گے؟ سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں، صحابہ کرام نے اس آیت کو کیسے سمجھا، ائمہ محدثین نے اس آیت کو کیسے سمجھا، فقہاء اعظام نے اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھا، ہم ان کے اقوال کی روشنی میں ان آیات کو سمجھیں گے
غور و فکر کریں گے اور ان سے نصیحت پکڑیں گے کہ ہم ان پر کیسے عمل کر سکتے ہیں. جی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، قال السلم الاسلام. فرماتے ہیں السلم سے مراد ہے اسلام، یعنی کہ ادخلوا فی الاسلام کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے. اور حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے علم میں ہے کہ تفسیر کے بہت ماہر، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر، اور اے اللہ اس کو تفسیر کا علم سکھا دے. اللہ اکبر. تو حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے شاگرد ہیں امام مجاہد، بہت بڑے امام مجاہد رحمہ اللہ، جنہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے تفسیر کا علم لیا، اور کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بارے میں اپنے استاد محترم صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد حضرت عبداللہ بن عباس سے رہنمائی لی ایک ایک آیت کے بارے میں. تو امام مجاہد کیا فرماتے ہیں؟ کیا مطلب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ مطلب یہ کہ اعملوا بجمیع الاعمال ووجوہ البر، یعنی کہ جتنے بھی اعمال ہیں اسلام کے ان پر عمل کرو، اور جتنے بھی نیکی اور خیر کے راستے ہیں ان پر تم عمل کرو. یہ مطلب ہے کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہ ہو بعض نیکیوں پر عمل کرو اور بعض کو چھوڑ دو، ایسے مت کرو. ساری نیکیوں کے راستوں کو اپناؤ اور ان پر عمل کرو. امام طبری کیا فرماتے ہیں جی اس آیت کی تفسیر میں؟ کہتے ہیں اعملوا ایھا المؤمنون بشرائع الاسلام کلھا، اسلام کے جتنے طور طریقے ہیں ان پر عمل کرو. وادخلوا فی التصدیق بہ قولا وعملا، قولی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی تصدیق کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ودعوا طرائق الشیطان وآثارہ، شیطان کے رستوں کو اور اس کے نشانات کو چھوڑ دو کہ تم اس پر چلو، کیونکہ وہ تو تمہارا واضح دشمن ہے، ایسا دشمن جس نے اعلانیہ تمہاری دشمنی کا اعتراف، اقرار اور اصرار کیا ہوا ہے. تم اس کے راستوں سے بچو. امام عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ بڑی ہی پیاری بات کی انہوں نے، بڑی پیاری بات، مجھے اور آپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے اس بات پر. فرماتے ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مطلب یہ ہے کہ دین کی تمام شریعتوں پر عمل کرو اور کوئی چیز چھوڑو مت، اور ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا. اگر کوئی چیز ان کی خواہش کے مطابق آئے تو اس پر عمل کرتے ہیں، فعلہ اس کو کر گزرتے ہیں، اور اگر کوئی چیز ان کی خواہش کے مخالف آئے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ترکہ. تو یاد رکھو دین اسلام تمہاری خواہشات کا نام نہیں ہے کہ جو دل چاہے عمل کرو، جو دل چاہے چھوڑ دو. بعض لوگ آپ نے دیکھا کہ چھوڑنے پر آئیں تو فرائض چھوڑ دیتے ہیں، منہیات میں سے حرام کاموں کا ارتکاب کر دیتے ہیں، اور اگر کبھی اصرار کرنے پہ آئیں تو ایک ایک سنت کو نہیں چھوڑتے. ایسے نہ ہو. اسلام کے جتنے بھی طور طریقے ہیں ان کو اپنا لو، دو اعتبار سے، قولی اعتبار سے تو سب اپناتے ہیں، عمل کے اعتبار سے بھی تم ان کو اپنا لو. تو تیسری لائنیں کہتے ہیں بل الواجب ان یکون الہوی تبعا للدین، واجب یہ ہے کہ انسان کی خواہشات دین کے تابع ہونی چاہیے. دین کو خواہشات کے تابع مت کیجیے. میری اور آپ کی خواہشات بڑی معمولی ہیں، اللہ کا دین بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق جو عمل کیا پریکٹیکل، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ وحی کا علم ہے، یہ بڑا عظیم علم ہے. اس علم کو اپنی خواہشات کے تابع مت کیجیے، بلکہ اپنی خواہشات کو دین کے تابع کیجیے. تو فرماتے ہیں کہ جتنی استطاعت ہے خیر کے کام کیجیے، اور جس سے آپ عاجز آ جائیں
اور نہ کر سکیں تو کم از کم نیت کر لیجئے اللہ رب العزت اس عمل کا بھی اجر دے دیں گے. اور دوسرے حصے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ مطلب اسلام میں داخل ہو جاؤ شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ اللہ نے اس لیے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا لا یمکن ولا یتصور، وہ آخری لائن ہے، نہ تو یہ ممکن تھا نہ اس کا تصور کیا جا سکتا تھا الا بمخالفت طرق الشیطان، مگر شیطان کے رستوں کی مخالفت کر کے. اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا شیطان کے راستوں کی مخالفت کر کے ہی داخل ہوا جا سکتا تھا. تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی حکم دے دیا شیطان کی پیروی مت کرو. سمجھ آ کیجیے آپ کو اس آیت کریمہ کی. سورۃ البقرہ آیت نمبر 208. الحمدللہ رب العالمین. Recording stopped. اگلی آیت کریمہ کی طرف چلتے ہیں جو کہ آیت نمبر 4 ہے. آیت نمبر 4 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 27 ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے ایک آیت کا اضافہ کر دیا آیت نمبر 28 کو بھی، کیونکہ موضوع مکمل ہو رہا تھا. سورۃ الانفال آیت نمبر 27 اور 28. پہلے ہم اس کے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے موضوع اور اس کے تدبر اور تفکر اور تذکر کی طرف جائیں گے. تدبر اور تفکر کا مطلب غور و فکر کرنا، اور تذکر کا مطلب نصیحت حاصل کرنا. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو. وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، آپس کی امانات میں بھی خیانت مت کرو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم علم رکھتے ہو، جانتے بوتے ایسے کرتے ہو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اجر عظیم، اور یہ کہ اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے اللہ رب العزت کے پاس. ہاں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ تو آزمائش ہے. چلتے ہیں جی ہم آیت کریمہ کے ٹاپک کی طرف. کیا موضوع ہے آیت کریمہ کا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپس کی امانتوں کا خیال. اور آیت نمبر 28 جس کو ہم نے بطور موضوع کے شامل کیا، مال و اولاد آزمائش و امتحان ہے. انسان کا یہ جو مال اس کو دیا گیا، انسان کی اولاد اس کو دی گئی، یہ بیسیکلی اس کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھتے ہیں. کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو؟ تو مطلب یہ ہے کہ لا تخون اللہ بترک فرائضہ، اللہ کے فرائض کو چھوڑ کر اللہ سے خیانت نہ کرو. والرسول بترک سنتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر رسول کی بھی مخالفت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم، اور امانتکم، اور اپنی جو تمہاری آپس کی امانتیں ہیں اس میں بھی خیانت نہ کرو. اللہ اکبر. تو آپ کہہ سکتے ہیں اتنی جامع ترین آیت ہے یہ آیت نمبر 27 سورۃ الانفال کی، جس میں حقوق اللہ کے حقوق، حقوق الرسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، حقوق الناس لوگوں کے حقوق، تینوں حقوق کو ایک آیت کریمہ کے اندر جمع کر دیا گیا ہے. بولے جی تینوں حقوق کو، حقوق اللہ، حقوق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حقوق الناس، ان کو جمع کر دیا گیا ہے. اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے فرائض کو نہ چھوڑو، اور جو اللہ کی منہیات ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، ان کا ارتکاب نہ کرو. رسول سے خیانت نہ کرو مطلب یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، اس سے خیانت نہ کرو. اور جو تمہاری آپس کی امانتیں ہیں، آپس میں بھی ایک دوسرے سے خیانت نہ کرو. کتنی پیاری آیت کریمہ ہے. اب مجھے بتائیے کہ کبھی کوئی مسلمان نماز چھوڑنے لگے اور اس کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ اگر نماز چھوڑی یہ تو اللہ سے خیانت ہو جائے گی،
اگر کوئی مسلمان کوئی حرام کام کرنے لگے، منع کردہ کام کرنے لگے، اور دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ یہ تو اللہ سے خیانت ہو جائے گی، میں نے تو اللہ سے ایمان کا عہد کیا ہوا ہے، کتنی بڑی خیانت ہو جائے گی، اور وہ اپنے اس کام سے واپس پلٹ آئے، فرض چھوڑنے لگا تھا، نہیں چھوڑا، خیانت کا ذہن میں آ گیا، یہ تو اللہ سے خیانت ہوگی، میں نے فرض چھوڑ دیا، اللہ اکبر۔ تو یہ آیت کریمہ بیسیکلی ہمیں اللہ کی طرف لوٹانے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹانے والی ہے، اور یہ آیت کریمہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے حقوق یاد کروانے والی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دیا کہ تم جس اولاد کے لیے، جس مال و دولت کے لیے یہ کام کرتی ہو، وہ تو آزمائش ہے۔ امام قتادہ تفسیر کے بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں، امام قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر ایسے کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعلموا، جان لو، ان دین اللہ امانہ، اللہ کا دین تمہارے پاس امانت ہے۔ یہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، آج ہم کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہ میں اور آپ مخاطبین ہیں، مجھے اور آپ کو خطاب کیا گیا اس آیت کریمہ میں، تو یہ جو ہمارے پاس اللہ کا دین ہے نا، یہ امانت ہے۔ امام قتادہ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ کو کہ اللہ کا دین میری اور آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ فَأَدُّوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا ائْتَمَنَكُمْ عَلَيْهِ، اللہ نے تمہیں جس چیز پر امین مقرر کیا ہے تم اس کو ادا کرو۔ اللہ نے جس چیز پر تمہیں امانت دار ٹھہرایا، مقرر کیا، امین، تمہاری یہ ذمہ داری لگی، اس امانت کو ادا کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ من فرائضہ، فرائض کو ادا کر کے، وحدودہ، اور جو اللہ کی حدیں ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان سے رک کر، ان سے بچ کر۔ تو اللہ کا دین میرے اور آپ کے پاس امانت ہے، اللہ سے خیانت نہ کرو، اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ اب اگر کوئی مسلمان یہ سوچنا شروع کر دے کہ یہ جو احادیث کی کتب ہے میرے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال پر مشتمل، یہ بیسیکلی میرے پاس امانت ہے، میں اس کے اندر خیانت نہیں کر سکتا، سنت پر عمل کرنا چھوڑا، دین پر عمل کرنا چھوڑا، تو یہ تو خیانت کہلائے گی، میں کیسے خیانت کا ارتکاب کروں؟ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا کرے۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 28 کی تفسیر کی طرف۔ اس میں کیا تدبر اور تفکر اور تذکر ہے، نصیحت ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اختبار و امتحان منہ لکم، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امتحان اور آزمائش ہے۔ اذ اعطاکموہا، اللہ نے تمہیں یہ دیے، لیعلم، تاکہ وہ اللہ جان لے، اتشکرونہ علیہا وتطیعونہ فیہا، کہ کیا تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا نہیں، او تشتغلون بہا عنہ، یا پھر تم اس کو چھوڑ کر اور کاموں میں مشغول ہو جاتے ہو، وتعتضون بہا منہ، اور تم اس سے پشت پیٹھ دکھا کر ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ نہیں، تو یہ اللہ کا امتحان ہے، انسان کی یہ اولاد، انسان کا یہ مال، یہ اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس، امتحان ہے، تاکہ تم اللہ کا شکر کر کے اس کی اطاعت کرتی ہو یا نہیں۔ دیکھیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ ایک بندے کے پاس مال نہیں ہوتا، وہ اللہ کے بڑے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کو مال عطا کرتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے، مطلب ایک امتحان تھا، وہ فیل ہو گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ جتنی نعمت ملی اتنی اللہ کے قریب ہو جائے، لیکن نہیں، وہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ فتنہ کا جو لفظ ہے نا، حالانکہ دیکھیں مال کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، صحابہ کرام بھی کمایا کرتے تھے، اولاد کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فتنہ کیوں کہا گیا؟ فتنہ امتحان کے معنی میں ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہمیں اس امتحان کے اندر کامیاب فرمائے، اولاد کے امتحان کے اندر، مال کے امتحان کے اندر۔ تو یہ ہمارے پاس امانت ہے اور یہ امتحان ہے۔ چلتے ہیں جی آیت نمبر 5 کی طرف۔
89 آیات میں سے 5ویں نمبر پر جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ سورۃ الانفال کی ہی آیت کریمہ 24 ہے، اور مکمل کرنے کے لیے موضوع کو 25 کو بھی شامل کیا گیا۔ پہلے ہم آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے موضوع کی طرف جاتے ہیں، اور پھر غور و فکر اور تذکر کی طرف جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو۔ استجیبوا للہ، اللہ کا جواب دو، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے، لبیک کہتے ہوئے، وللرسول، اور اس کے رسول کی دعوت کا جواب دو۔ کب؟ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکاریں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں، کس چیز کی طرف بلائیں؟ لما یحییکم، اس کی طرف جو تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ الیہ، اسی اللہ کی طرف، تحشرون، تم سب کا حشر ہوگا، اسی اللہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا، اور ڈرو، فتنتاً، اس آزمائش سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو ہرگز نہ پہنچے گی، صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص۔ اس آزمائش، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے۔ سلیس ترجمہ دوبارہ سن لیجئے تاکہ آپ آیت کو اور اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جتنا اچھی ٹرانسلیشن آیت کی سمجھیں گے اتنا اچھا آپ اس پر غور و فکر کر سکیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری حقیقی زندگی ہے، اور جان لو یہ کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم نے اسی اللہ کی طرف جمع ہونا ہے، تمہیں جمع کیا جائے گا، اور اس آزمائش سے، اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گی، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ شدید سزا دینے والا ہے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ ان دونوں آیات کے موضوعات کی طرف چلتے ہیں جی۔ کیا موضوع ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنا، اللہ کی طرف سے وعید، اگر دعوت قبول نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اور فتنے سے بچاؤ کا حکم، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، فتنے سے بچاؤ کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں جی آیت کریمہ یا دونوں آیات کے اندر ہم کس طرح سے غور و فکر کر کے اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، بڑے مفسر، امام بخاری رحمہ اللہ کے اس قول کو ذکر کرتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر، کہتے ہیں استجیبو کا مطلب ہے اجیبو، جواب دو، دعوت کو قبول کرتے ہوئے جواب دو، نہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، یعنی لما یصلحکم، اس چیز میں جس میں تمہاری اصلاح ہے، جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جس میں تمہاری اصلاح ہے، تمہاری بہتری ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم جواب دو، کبھی بھی پیچھے مت رہو۔ اب دیکھیں، اللہ کی پکار کا جواب دو مطلب اللہ کی کتاب قرآن مجید میں جب تمہیں پکارا جائے تو جواب دو۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسے تو نہیں کہہ دیا کہ جب بھی قرآن میں ان الفاظ کو سنو نا، یا ایھا الذین آمنوا، تو کان کھڑے کر لو، کان لگا لو۔ یہ ہے اللہ کی پکار قرآن مجید، اس کا جواب دو عمل کرتے ہوئے، سب سے پہلے ایمان لاتے ہوئے، اور ایمان ہم پڑھ چکے ہیں، تصدیق دل کے ذریعے، زبان کے ذریعے اقرار اور عمل، قولی اور عملی طور پر جواب دو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دو، مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر تمہیں چاہیے کہ تم جواب دو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ چلے، اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرو، کوئی نیا ذکر پتہ چلا اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو، کوئی نئی دعا پتہ چلی اس کو اپنانے کی کوشش کرو، عقیدہ وائز کسی چیز کی اصلاح ہوئی اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، ایمانیات کا باب چل رہا ہے، ایمانیات کا ٹاپک چل رہا ہے ہماری آیات کا. اللہ اکبر. عبادات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پتہ چلتی ہے جو اس سے پہلے آپ کو نہیں پتہ تھی، تو عبادات کے اندر اس سنت کو اپنائیے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیجئے، کیونکہ وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہاری اصلاح ہے، تمہاری اصلاح ہے، تمہارے عمل سے کوئی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے. تمہارے عمل کرنے یا نہ کرنے سے اس میں کوئی فرق نہیں آنا. ہاں اس چیز میں تمہاری اصلاح ہے. لما یحییکم، کم آپ سب، ہم سب، کم لما یصلحکم، اس میں تمہاری اصلاح ہے اگر تمہیں یہ چیز سمجھ آ جائے. اب یہ جو الفاظ ہے نا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ان الفاظ کے جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ حضرت شہر ابن حوشب سے پوچھتے ہیں، یہ بڑے عظیم تابعی ہیں، بڑا پیارا انہوں نے سوال پوچھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام المومنین ہے. کہنے لگے یا ام المؤمنین، اے ام المومنین ذرا بتلائیے، ما کان اکثر دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان عندکی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے، آپ کے حجرہ مبارک میں ہوتے، تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ قالت، کہتی ہیں، کان اکثر دعائہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا جو ہوتی تھی نا وہ یہ ہوتی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر دے. قالت، کہتی ہیں ام سلمہ، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما اکثر دعاءک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آپ کی اکثر یہی دعا ہوتی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یاد کیجیے اس دعا کو بھی، یاد کیجیے، چند الفاظ ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے رب العالمین، اے دلوں کے مقلب، پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر. قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی، کیوں میری یہ اکثر دعا ہوتی ہے. یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے مگر اس کا دل رحمان کی، اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. فمن شاء اقام، جس کو اللہ چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، ومن شاء غاز، جس کو اللہ چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے. فتلا معاذ، حضرت معاذ نے اس آیت کریمہ کی، اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کی بھی تلاوت کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ اکبر، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کج روی سے بچانا، بعد اس کی کہ تو نے ہدایت دے، ہدایت کے بعد اے اللہ دلوں کو ٹیڑھے پن سے بچانا، کج روی سے بچانا. اللہ اکبر. سمجھ آ گیا آپ کو؟ کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ دل تو تیرے پاس ہے، اے اللہ دل تو تیری 2 انگلیوں کے درمیان ہے. حدیث مبارکہ میں اللہ کی انگلیوں کا تذکرہ ہے. اب یہ جو صفت اصابع ہے، اللہ کی انگلیاں کیسی ہیں، ہم نعوذ باللہ کوئی تشبیہ بیان نہیں کریں گے، نہ ہی کوئی اس کی کیفیت اور حالت بیان کریں گے. ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انگلیاں ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں. کیسی ہیں؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. خاموشی، ہمیں نہیں پتہ، تفصیل نہیں آئی، صحابہ کرام نے بھی نہیں پوچھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم بھی نہیں پوچھیں گے کتنی انگلیاں ہیں، کیسے ہیں. واللہ عالم، ہمیں نہیں پتہ کتنی ہیں، کیسے ہیں، جتنی جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے ویسے ہیں.
تو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. بندے کو توفیق ہی نہیں ملتی اللہ کی طرف سے. تو توفیق ملنے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت سے دعا کیجئے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. جی بتائیے دعا یاد ہو گئی سب کو؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے یا سب کو یاد ہو گئی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کتنا پیارا سوال شاہر ابن خوشب نے پوچھا. ام المومنین اللہ کے رسول آپ کے پاس. دیکھیے یہ ہے اللہ کے رسول سے محبت. انسان اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پہ مرتا ہے. کتنا پیارا سوال پوچھ رہے ہیں. تابعین ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں لیکن تڑپ تو ہوگی نا. صحابہ کو اس نیت سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ وہ مبارک آنکھیں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. اللہ اکبر. کاش کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا ہو جائے تو ہم بھی ایسی سنتوں پر عمل کرنے لگ جائیں. آپ کے جب حجرے میں ہوتے تھے سب سے زیادہ کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے تھے؟ ایسے ہی تو سوال پوچھتے تھے. دین ہمارے تک ایسے تو نہیں پہنچا. صحابہ کرام نے ایک ایک ادا کو محفوظ کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض مفسرین نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ اس سے مراد موت ہے، کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. مطلب بندے کا وقت آ جاتا ہے، بندے کا موت کا وقت آ جاتا ہے. کیونکہ اسی لیے پھر آگے تذکرہ ہے وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اسی اللہ کی طرف پھر تم اٹھائے جاؤ گے. اللہ حائل ہوتا ہے مطلب موت حائل ہو جاتی ہے، بندہ عمل بھی نہیں کر سکتا اور پھر اللہ ہی کی طرف تم سب کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن عباس آیت نمبر 25 کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں امر اللہ المؤمنین الا یقروا المنکر بین اظہرہم فیعمہم العذاب. اللہ مومنوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے درمیان برائی کو نہ چھوڑیں. اگر ایسا کیا تو پھر ساروں کو عذاب شامل ہو جائے گا. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ یہ نہیں ہوگا کہ چلیں اس معاشرے میں یہ لوگ اچھے کام کرنے والے تھے، یہ لوگ برے کام کرنے والے تھے. اگر یہ اچھے لوگ ان برے کام کرنے والوں کو برائی سے روکتے نہیں تو پھر عذاب سب کو شامل ہو جائے گا. تو جان لو کہ وہ جو فتنہ ہے وہ صرف کوئی ظالموں کو نہیں پہنچنے والا بلکہ اس معاشرے میں تمام لوگوں کو پہنچنے والا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور تم برائی سے روکو، ورنہ اللہ کی طرف سے تم سب پر عذاب آ جائے گا. پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے اور اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. بولے اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا. چلے جی آیت نمبر 6 کی طرف جاتے ہیں. ایمانیات کا موضوع چل رہا ہے. ایمانیات کے اندر اطاعت کا ذکر ہے. دیکھتے ہیں ایمان اور اطاعت کا آپس میں کیا تعلق ہے. سورۃ محمد کی آیت 33 ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو. اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو. بولے اپنے اعمال کو باطل، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، باطل مت کرو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. آیت کا موضوع کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے. اور وعید کیا ہے؟ اطاعت نہ کرنے کی صورت میں اعمال کے ضائع ہونے کی وعید ہے. قرآن مجید کی جو اکثر جہاں پر آپ حکم دیکھیں گے نا تو وہاں پر آپ کو ساتھ وعید بھی نظر آئے گی کہ اگر اس حکم پر عمل نہ کیا تو کیا ہوگا.
جیسے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، لیکن ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا گیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اپنے اعمال کو خود سے ضائع مت کرو۔ تدبر اور تفکر کی طرف چلتے ہیں اس آیت کریمہ میں تاکہ ہم تذکر یعنی کہ نصیحت حاصل کر سکیں۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب اطاعت کرو؟ فی امرہما و نہیہما، جیسا ان دونوں نے حکم دیا حکم کے اندر اور جیسا ان دونوں نے منع کیا، حکموں کے اندر بھی اطاعت کرنی ہے اور منہیات میں بھی اطاعت کرنی ہے۔ جس سے اللہ نے روکا رک جانا ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اس سے رک جانا ہے۔ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کر رہے ہیں، جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کام کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے جی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہ کوئی صرف زبانی کلامی دعویٰ نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، بڑا آسان سوال، اللہ پر ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر کے۔ مختصر جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن ایمان کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو۔ باقی میں آپ یا دیگر مسلمان جتنے مرضی دعوے کرتے رہیں ایمان کے، محبت کے، بعض لوگ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو صحیح بھی نہیں ہے، جتنے مرضی آپ دعوے کرتے رہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے نا تو یہ دعوے ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ عربی کے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی تھی نا کہ ان المحب لمن یحب مطیعہ، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ تم کیسے محبوب ہو کہ دعوے تو محبت کے کرتے ہو، دعوے تو ایمان کے کرتے ہو اور اطاعت تم کرتے نہیں۔ اب دیکھیے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ان الفاظ سے یہ پتہ چلا کہ اعمال ضائع بھی ہو جاتے ہیں، اعمال باطل بھی ہو جاتے ہیں۔ کیسے باطل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا وہ عمل جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ اللہ کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ریاکاری انسان کی نیکی ضائع کر دیتی ہے، ریاکاری انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ کسی کا حق کھانا، کسی پر ظلم کرنا، حق کھانا انسان کی نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بدعت، دین کے اندر کوئی نیا کام اضافہ کرنا، ایجاد کرنا انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو ایسے کاموں سے بچیے جن سے انسان کے اعمال باطل ہو جاتے ہیں۔ آیت کریمہ میں یہ پتہ چلا کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو یہ اعمال کی بربادی ہے، یہ اعمال کا ضیاع ہے، گویا کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ آپ پر ایمان لانے کا حق تبھی ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے۔ اطاعت کے بغیر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین مسلمان ہیں، ماشاءاللہ والد والدہ نماز بھی پڑھتے ہیں، میں پڑھوں نہ پڑھوں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیسے فرق نہیں پڑے گا آپ کے ایمان پر؟ یہ تو ایمان نہیں ہے، یہ تو بس وہ آپ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں بس، باقی تو ایمان نام کی چیز نہیں ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ اور اطاعت کس میں ہے؟ ہر اس چیز میں جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور ہر اس چیز سے رک جانے میں جس سے آپ نے روکا۔ اللہ ہمیں ایسی اطاعت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ آیت نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں، بڑی ہی پیاری آیت کریمہ، سورۃ الحجرات، آیت نمبر 1۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا، پیش قدمی نہ کرو، بین یدی اللہ، اللہ سے آگے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے پیش قدمی مت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا، علیم، خوب علم رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ممانعت ہے. آیت کا موضوع اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا اور تقوی کا حکم ہے. اور اللہ رب العزت کی دو صفات ہیں. اللہ رب العزت کی دو صفات ہیں. کون کون سی جی؟ سمیع اور علیم. صفت سمیع اور صفت علیم. اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں غور و فکر کیا ہے، تدبر کیا ہے، تفکر کیا ہے، پھر تذکر نصیحت کیسے پکڑیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہی قول کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مطلب ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ. کتاب و سنت کے خلاف بات مت کرو. لا تقولوا مت تم کہو خلاف الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی مخالفت میں اس کے خلاف مت بات کرو. یہ مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. امام عبد الرحمن السعدی کیا فرماتے ہیں؟ بڑا پیارا انہوں نے بھی اس آیت کو ایکسپلین کیا. کہتے ہیں وَفِي هَذَا النَّهْيُ الشَّدِيدُ، یہاں بڑی شدید قسم کی منع ہے، رکاوٹ ہے، ایک بیریئر ہے. کس چیز سے؟ عن تقدیم قول غیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قولہ، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ترجیح دے دیں، فوقیت دے دیں. کیوں کہہ رہے فَإِنَّهُ مَتَى اِسْتَبَانَتْ سُنَّتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت واضح ہو گئی، وجب اتباعها، تو اس کی اتباع کرنا واجب ہے، وَتَقْدِيمُهَا عَلَى غَيْرِهَا، اور اس سنت کو باقی ہر چیز پر مقدم کرنا، پریورٹی دینا، یہ لازم ہو گیا، واجب ہو گیا. کائن من کان، چاہے وہ بات کرنے والا کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جب واضح ہو گئی تو آپ کی سنت آپ کی بات کے مقابلے میں کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اور یاد رکھیے گا بیسیکلی یہی تمام ائمہ اور محدثین کی آئیڈیالوجی تھی، ان کا سوچ فکر تصور یہی تھا. جب انہوں نے دیکھا لوگ انہیں بہت زیادہ فالو کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، چاروں ائمہ سے ہمیں ایسے اقوال ملتے ہیں کہ اگر کبھی تمہیں ہمارے قول کے مقابلے میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دکھائی دے تو ہمارے قول کو چھوڑ دینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لینا. کیونکہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا ہوا تھا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بات کرنے والا کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا. اس کا مقام و مرتبہ دین کو لینے میں، شریعت کو لینے میں، آگے پہنچانے میں اتھارٹی وہ ہیں، ان کو دیکھا جائے گا. باقی سب جو ہیں وہ تو انہی کو فالو کرنے والے ہیں، وہ تو ان کے دین کی خدمت کرنے والے، دین کی تشریح توضیح لوگوں کے لیے آسان کرنے والے، اپنی قبر اور قیامت کو بنانے والے تھے. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ سے آگے نہ بڑھو مطلب قرآن مجید سے آگے نہ بڑھو، اس کی آیات سے آگے نہ بڑھو. اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تم آگے نہ بڑھو. سورۃ الحجرات کی آیت آگے چل کر دوبارہ آئے گی انشاءاللہ آج ہی کے لیسن میں. آیت نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بڑی پیاری آیت کریمہ ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. سورۃ النساء کی آیت 59 اور یہ ہمارے کورس کی آیت نمبر 8 ہے جی. اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں کچھ اختیار والے ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی بھی. چلیں یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں، ترجمہ مکمل کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اس کا جواب درست آتا ہے. سوال یہ ہے کہ یہاں پر لفظ اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا.
ایسے ہی ہے جی، اولی الامر جو ہیں ان کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا. آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پس اگر تم اختلاف کرو، فی شیئن، کسی چیز میں. تنازع یا تنازع، یہ جو چیپٹر ہے نا اس میں مشارکت کا معنی ہے، آپس میں اختلاف کرنا. اگر تم کسی بھی چیز میں آپس میں جھگڑ پڑو، اختلاف کر لو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ردو، اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ہو ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ذالک خیر، یہ بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور تعویل کے اعتبار سے بھی بہت بہتر بات ہے، یعنی اس چیز پر عمل کرنے کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے، اور یہ سب سے خیر ہے، سب سے بہتر ہے. ماشاءاللہ جی، درست و بات آ رہے ہیں. عبد القیوم ہے، ماشاءاللہ آپ کا جواب درست آیا ہے. زبیر اسلام ہے، تقریباً آپ کا جواب بھی درست ہے. اور سسٹر ساجدہ یاسمین ہے، آپ کا جواب بھی درست ہے، بارک اللہ فیک. باقی ماشاءاللہ 30 کے قریب لوگوں کی طرف سے جوابات موصول ہوئے، بہت اچھے اچھے جوابات آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے اچھے جوابات الحمدللہ. سوال آپ کو سمجھ آ گیا تھا نا کہ آیت کریمہ میں اطیع اللہ ہے، اطیع الرسول ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا وَأَطِیعُوا اولی الامر. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں جی اس آیت کے ٹاپک کی طرف. سوال کا جواب ابھی آگے آ رہا ہے، اس آیت کی تفسیر کے اندر آ رہا ہے، تدبر اور تفکر کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، وہاں پر جا کر ہم اس کو سمجھیں گے. آیت کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ اکبر. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی بھی اطاعت، ان کی بھی اطاعت. بعض لوگ جو چیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں نا ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان کی بھی اطاعت کی جائے گی. اختلاف کی صورت میں حل کیا ہے، اور وہ جو حل ہے نا وہ ایمان کی علامت ہے. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو میرا اور آپ کا ایمان ہمیں کس چیز پر مجبور کرے گا؟ ٹھیک ہے، بڑی پیاری، میں نے کہا بڑی ہی مطلب ہمارے ایمان اور عمل کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے یہ آیت کریمہ بڑی اہم ترین آیت ہے. حضرت عبادہ بن صامت، آیت کے سمجھنے کی طرف جاتے ہیں، تدبر اور تفکر کی طرف. حضرت عبادہ بن صامت عظیم صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمع اور اطاعت پر آپ کی بیعت کی. فی منشطنا و مکرہنا و عسرنا و یسرنا، اپنی خوشحالی کے دنوں میں، تنگی کے دنوں میں، مشکل کے دنوں میں، آسانی کے دنوں میں، ہر حال میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سمع اور اطاعت کی بیعت کی کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے. وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَلَّا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، اور جو ہم پر حکمران وغیرہ متعین ہوں گے اسلامی حکومت کے اندر، یا جو اسلامی حکمران ہم پر متعین ہوں گے ہم ان کی بھی بات کو مانیں گے. قال، فرمایا، الا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الا ان تروا کفرا بواحا، یہاں تک کہ تم، ہاں اگر تم اپنے جو حکمران طبقہ ہے ان کے اندر واضح طور پر تم کفر کو دیکھ لو، کھلم کھلا کفر، عندکم فیہ من اللہ برہان، ایسا کفر جس پر باقاعدہ حجت ہے، اگر ایسا کفر دیکھ لو تو پھر ان کی اطاعت تم پر واجب نہیں ہے. اب یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی اطاعت کے ساتھ لفظ آیا اطیعوا، اطیعوا اللہ، رسول کے ساتھ بھی لفظ آیا اطیعوا الرسول، لیکن اولی الامر کے ساتھ نہیں آیا. کیوں؟
درست جواب تھا جو میں نے 3 نام بھی لیے ماشاءاللہ، درست جواب یہ تھا کہ اولی الامر کی اطاعت بیسیکلی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تابع ہے. مطلب اگر ہمیں حکمران کسی ایسی چیز کی طرف بلائیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی انڈر ہے تو ان کی بات ضرور مانی جائے گی، اور اگر وہ کسی گناہ کی دعوت دیں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. یہ وجہ ہے کہ اطیعوا کا لفظ اولی الامر کے ساتھ ریپیٹ نہیں آیا. اگر ریپیٹ آ جاتا تو بلا مشروط وداؤٹ اینی کنڈیشن ان کی بھی اطاعت لازم ہو جاتی، لیکن نہیں، بلا شرط کے اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے. سمجھائیے آپ کو بات کی، غیر مشروط طور پر اللہ کی اطاعت کرو، کوئی کنڈیشن نہ رکھو، کوئی شرط نہ رکھو، یہ ہوا تو اطاعت کریں گے، یہ ہوا تو نہیں کریں. نہ والا تو سوال ہی نہیں ہے. آپ اور میں ایمان لے آئے ہیں. آج ہم نے پڑھ لیا ادخلوا فی السلم کافہ. پچھلے سیشن میں ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوئی کیلو کال کی گنجائش نہیں ہے. اولی الامر جس سے مراد حکمران طبقہ اور بعض نے کہا علماء کرام ہیں، ان کی بات کو مانا جائے گا، سنا جائے گا، ہر وہ بات جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے انڈر ہے. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے انڈر نہیں ہے تو پھر اس میں انہیں فالو نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. امام مجاہد فرماتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم آپس میں کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. آپ کو پتہ ہے جب صحابہ کرام کے دور کے اندر آپس میں ان کا کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تو وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، مسجد نبوی کے اندر آتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوتے وہاں آتے اور آ کر پوچھا کرتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ پیش آیا ہے، حل بتا دیجئے. حتیٰ کہ کسی صحابیہ کو بھی کوئی معاملہ ہوتا تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کرتی. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ سورۃ المجادلہ. اس کی کچھ آیات یا ایھا الذین آمنوا والی آیات ہمارے سلیبس کا حصہ بھی ہیں. سورۃ المجادلہ کی ابتدا دیکھ لیجئے. ہاں جی، کون سی صحابیہ تھی بتائیے چیٹ کے اندر، کون سی صحابیہ تھی جنہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زہار کا مسئلہ پوچھا تھا؟ 28واں پارہ پہلی سورت سورۃ المجادلہ. اللہ اکبر. تو صحابہ کرام آ کر پوچھ لیا کرتے تھے. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو انہیں بتلا دیا کرتے یا پھر اللہ کی وحی کا انتظار کیا کرتے. وحی کے ذریعے وہ بات بتا دی جاتی جیسا کہ سورۃ المجادلہ کے ٹائم پہ ہوا تھا. اور اب بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کس طرح معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا. تو امام مجاہد اس کا حل بتا رہے ہیں. کہتے ہیں ردوہ الی اللہ سے مراد ہے الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف لوٹایا جائے گا. اور رسول کی طرف لوٹانے سے مراد ہے وسنت رسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹایا جائے گا. اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو کتاب و سنت کی طرف دیکھو، اس کی طرف لوٹایا جائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 37 جوابات موصول ہوئے ہیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبقت لے جانے والوں میں ہے زبیر اسلام ماشاءاللہ، سسٹر ساجدہ یاسمین اور سسٹر سیما طارق. اور ماشاءاللہ اس کے بعد 39 جوابات ہیں اور سارے کے سارے درست ہیں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جنہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا کہ میرے خاوند نے کہہ دیا آپ میرے لیے ایسے ہیں جیسے میری ماں، زہار کر لیا، انہیں اپنے اوپر حرام کر دیا. زمانہ جاہلیت میں اس کو حرام سمجھا جاتا تھا. اب بتائیے ہم مسلمان ہیں، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے، اللہ وہی نازل کر دیتا. ہم کیسے لوٹائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان نہیں، تو ہم کیسے لوٹائیں گے؟ ہم لوٹائیں گے اختلاف کی صورت میں اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی کتاب کی طرف، رسول کی طرف یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف، آپ کی حدیث کی طرف. الحمدللہ جو ہمارے پاس موجود ہیں، صحیح شکل کے اندر موجود ہیں، الحمدللہ. اور یاد رکھیے گا یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو لوٹانا ہے نا،
یہ در حقیقت ایمان کی علامت ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ وہ آیت کریم ہے جس میں دوبارہ ایمان کا تذکرہ آ رہا ہے. حالانکہ جب اوپر کہہ دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا تو بات ہو گئی نا، ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے، لیکن نیچے دوبارہ آیا کہ اگر لوٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف، تو یہ ہے تمہارا اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان. واقعہ تم ایمان رکھتے ہو، اور اگر نہیں لوٹاؤ گے تو تمہاری ایمان کے اندر کمی ہے، مطلب تمہاری تصدیق کے اندر کمی ہے. تم نہیں قرآن کے ذریعے حل چاہتے ہی نہیں ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے حل چاہتے ہی نہیں ہو. تو یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسی تصدیق ہے کہ اختلاف کی صورت میں حل نہیں چاہتے. دیکھیں ہر معاشرے کے اندر آپ دیکھیں نا، ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ علماء اصل میں آپس میں بس لڑتے رہتے ہیں، اختلاف کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے لوگوں کو اختلاف پر پیدا کیا. ٹھیک ہے، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اللہ نے فرمایا ہمیشہ یہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے. امام ابن کثیر اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھے فرماتے ہیں کل شیء تنازع الناس فیہ من اصول الدین و فروعہ، اصول ہوں دین کے یعنی عقائد، یا فروع یعنی عبادات وغیرہ، سنتیں وغیرہ، فروعی مسائل. اگر اصول کے اندر یا فروع کے اندر، اصول بیسکس ہیں، فروع مطلب برانچیز، بیسکس کے اندر عقائد میں یا برانچیز میں، فروع کے اندر اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان يرد التنازع فی ذلک الی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کی طرف اس اختلاف کو لوٹانا ہے. کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، تم جس بھی چیز میں اختلاف کرو تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے. اللہ کی طرف کیسے ہے حکم؟ مطلب یہ اللہ کی طرف ایسے ہے حکم کہ اللہ کی کتاب کی طرف اس کو لوٹا کر ہے. اللہ اکبر. چلتے ہیں جی آیت نمبر 9 کی طرف. اور یہاں سے اگرچہ ٹاپک ایمانیات کا چل رہا ہے، لیکن موضوع شروع ہو رہا ہے ایمان بالرسالہ اور آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کیا ہیں. آیت نمبر 9 کا ترجمہ سنیے، پھر موضوع اور تدبر اور تفکر کی طرف چلتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہو، لا تقولوا مت کہو راعنا، راعنا راعنا تو مت کہو. وقولوا اور کہو انظرنا ہمیں دیکھیے، واسمعوا اور سنو. راعنا کے الفاظ کو چھوڑ دیجئے، آگے چل کر آپ سمجھیں گے. بس ابھی یہ یاد رکھیے راعنا مت کہو، بلکہ تم یہ کہو ہمیں دیکھیے اور ہماری بات سنیے. انظرنا واسمعوا. وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. راعنا مت کہو، انظر نہ کہو، راعنا کو بدل دو انظرنا کے ساتھ، ہماری طرف دیکھیے اور سنو. وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب علیم ہے. سورۃ البقرہ کی یہ آیت نمبر 104 ہے. آیت کریمہ کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام. اور یاد رکھیے گا در حقیقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی اللہ کا ادب و احترام ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ ہیں. اب دیکھیے راعنا، اصل میں یہود کیا کرتے تھے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اگر عربی زبان میں یہ کہا جائے نا جو پہلے لکھا ہوا ہے، یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو پہلے لکھا ہوا ہے نا، اگر یہ کہا جائے راعنا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف توجہ کیجئے. راعی توجہ کیجئے نہ ہماری طرف، ذرا ہماری طرف بھی متوجہ ہوں، ہمارا بھی خیال کیجئے، ہم بھی بات کر رہے ہیں، ذرا میری بات سنیے. آپ ایسے کہتے ہیں نا، تو یہ مطلب ہے راعنا. اور اگر ہم عین کو لین کے ساتھ پڑھ لیں راعینا، عینا، تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے نعوذ باللہ ہمارے چرواہے. راعی چرواہا نہ ہمارے، پھر یہ فعل امر نہیں رہتا راعی، بلکہ یا کے اضافے کے ساتھ یہ اسم بن جاتا ہے راعینا، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہود
انبیاء کو قتل بھی کرتے آئے ہیں، انبیاء کا بے ادبی کرنا، ان کی مقام و منزلت کو ادا نہ کرنا، یہ شروع سے ان کا طریقہ کار چلتا ہے۔ اس وجہ سے ان سے ایسی کوئی بات بعید نہیں ہے، وہ یہ کام شروع سے کرتے آئے ہیں۔ سمجھا کہ آپ کو، وہ یہ کام شروع سے کرتے آئے ہیں۔ تو اہل ایمان کو یہ کہہ دیا گیا کہ ان کے ایسے الفاظ جو جس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، راعینا، تم بھی وہ لفظ نہ کہا کرو، بلکہ تم یہ کہہ دیا کرو انظرنا، ہمیں دیکھیے، انظرنا کہہ دو، راعینا مت کہو۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ تمام وہ الفاظ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن میں کوئی کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش ہو، ان کو چھوڑ دو، وہ الفاظ مت کہو، واضح الفاظ کہہ دو، انظرنا، جس چیز میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، تم وہ الفاظ استعمال کر لو۔ اور اللہ رب العزت نے اسی ٹاپک کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و احترام کی اسی ٹاپک کو سورۃ النساء کی آیت 46 میں بھی بیان کیا کہ جو یہودی ہیں وہ کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنیے حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ وراعنا، اور راعنا کہتے ہیں لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑ کر، وطعنا فی الدین، دین میں طعن زنی کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر، فرمایا اور اگر وہ یہ کہتے نا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع، اور سنیے، وانظرنا، اور ہمیں دیکھیے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہتر تھا، ایسے الفاظ ادا کر لیتے، واقوم، اور یہ زیادہ صحیح تھا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کے دور میں بھی، حتیٰ کہ ہماری زبانوں میں بھی، اردو کے اندر، انگلش کے اندر، کوئی بھی ایسے الفاظ ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے، کوئی برا ادب ہے یا بے ادبی ہے، تو ہمیں چاہیے ان الفاظ کو چھوڑ دیں اور واضح چیز کی طرف آ جائیں جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ اور کوئی اشکال نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی جی؟ تو الحمدللہ کہ ہم نے اس وقت کے اندر جو ہمارا مقرر وقت تھا اس کے اندر 9 آیات تک اپنے موضوع کو پہنچایا الحمدللہ۔ تو آنے والے سیشن میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 10 سے شروع کریں گے، اور آیت نمبر 10 کیا ہوگی جی ہماری انشاءاللہ؟ سورۃ الحجرات کی 2 آیت ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور ساتھ آیت نمبر 10 کے بعد 11 کو بھی دیکھ لیجئے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 10 11 کو پھر اگلی آیات کے ساتھ ملا کر بیان کیا جائے گا۔ بڑی پیاری آیات ہیں جن میں میرے اور آپ کے ایمان کے ذریعے ہمیں مخاطب کیا گیا، ایمانیات بیان ہو رہی ہیں، اور پھر ایمانیات کے ساتھ ہی انشاءاللہ عبادات کا پارٹ شروع ہو جائے گا، اور پھر عبادات کے بعد ہم معاملات والی آیات کو دیکھیں گے، اور معاملات کے بعد ہم اخلاقیات والی آیات کو دیکھیں گے۔ تو ایمانیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق کیسے ادا ہوگا، آپ کے ادب و احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کر آپ پر ایمان کا حق ادا ہوگا، یہ موضوع چل رہا ہے۔ آنے والے ہفتے میں بھی اسی موضوع سے ہم شروع کریں گے، اور پھر دیگر موضوعات کی طرف جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔